السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ شیخ اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید۔ ڈاکٹر جاوید ایک مشہور ڈائبٹولوجسٹ ہیں، انڈوکرینولوجسٹ ہیں اور تھائرائڈ اسپیشلسٹ، یعنی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں ہر دفعہ یہ ایک آپ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ریپیٹ کرتی ہوں ہمیشہ۔ تھائرائڈ اسپیشلسٹ ہیں، انڈوکرینولوجسٹ ہیں، ڈائبٹولوجسٹ ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن ہے۔ ماشاءاللہ اتنا لمبا چوڑا آپ کا انٹروڈکشن ہے۔ آج میں آپ سے پوچھوں گی کہ انڈوکرینولوجیکل فیلڈ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کے دیکھیں، باڈی کو جو آپ کے سسٹم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے سسٹم ہیں۔ ایک جس کو ہم اعصابی سسٹم کہتے ہیں، جس کو ہم نروس سسٹم کہتے ہیں، یعنی نیورونز کے اوپر مشتمل سسٹم ہے، اور اس میں آپ کا سینٹرل نروس سسٹم جس میں برین آ جاتا ہے، اور پھر آپ کی پریفری پہ نروز آتی ہیں جو ایک دھاگے نما نروز فائبرز ہوتے ہیں، اور یہ سارا باڈی کا کنٹرول رکھتے ہیں۔ جیسے آپ کے یہاں پہ وائرنگ ہوئی ہوتی ہے، سرکٹ ہوا ہوتا ہے بجلی کے لیے، تو آپ اس کو آن آف سوئچ کرتے ہیں تو لائٹ آن آف ہوتی ہے، ایک جال سا بنا ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے اسی طرح کا جو ایک مین اس کی جو آپ کا مین جو سسٹم کنٹرولنگ وہ برین ہے، اور اس کے تھرو ساری باڈی ایک ان کی وائرز کے تھرو کنیکٹڈ ہے باڈی کے آرگنز ٹو دا برین، اور برین سے میسیج لیتے ہیں اور اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ان کے پیرالل ایک اور سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اس کو ہم اینڈوکرائن سسٹم کہتے ہیں، وہ ہارمونز کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اچھا، باڈی کے جو ہارمونز ہیں وہ کیمیکلز ہیں، پہلی بات یہ، اور جہاں سے وہ ایکسکریٹ ہوتے ہیں، جہاں سے وہ نکلتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں اینڈوکرائن گلینڈز۔ گلینڈز مینز آرگنز جو ہیں، اس میں کچھ اینڈوکرائن آرگنز ہیں جو سکریٹ کرنے والے آرگنز ہیں، ان کو ہم گلینڈز کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ باڈی میں کون کون سے گلینڈز ہیں؟ ایک میجر گلینڈ ہے جس کو ہم ماسٹر گلینڈ کہتے ہیں، وہ برین میں سچویٹڈ ہے، اس کو ہم پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں۔ پیچوٹری گلینڈ باقی ساری باڈی کے جو گلینڈز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک گلینڈ جو ہے وہ ہماری نیک کے انٹیریئر پارٹ میں ہوتا ہے، اس کو ہم تھائرائڈ گلینڈ کہتے ہیں۔ تھائرائڈ گلینڈ کے ساتھ ایک اور گلینڈ ہوتے ہیں، ان کو ہم پیرا تھائرائڈ گلینڈز کہتے ہیں۔ تھائرائڈ تو تھائرائڈ ہو گیا نا، پیرا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے قریب، تو پیرا تھائرائڈ گلینڈز ہو گئے۔ پھر گلینڈز ہیں، آپ پہ ابڈامن میں آ جائیں، آپ کے یہاں پہ ایک پینکریاز گلینڈ ہے، اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ گلینڈز کے طور پہ کام کرتا ہے، جس میں سے انسولین ریلیز ہوتی ہے اور جس میں سے گلوکاگون ریلیز ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسولین بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، اور انسولین کی کمی ہو جائے تو باڈی میں ڈائبٹیز نامی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آن دی ادر اینڈ جو گلوکاگون ہے، اگر اس کی ایکسیس ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ باڈی بلڈ شوگر لیول بڑھ جائیں گے۔ سو وہ بھی ایک ہارمون ہے، گلوکاگون بلڈ شوگر لیول لو ہو تو اس کو اپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو یہ دو ہارمونز وہاں پہ ہو گئے۔ پھر کڈنی کے راؤنڈ ایک گلینڈز ہوتے ہیں، ان کو ایڈرینل گلینڈز کہتے ہیں۔ یہ باڈی کا بلڈ پریشر مینٹین کرنے میں کام کرتے ہیں، اور یہ سٹیرائڈز ہوتے ہیں باڈی کے، جو باڈی میں کہیں سوزش ہوتی ہے تو وہاں پہ ضروری ہوتے ہیں، یہ سٹریس رسپانس میں بھی کام آتے ہیں۔ جب کسی پیشنٹ کو سٹریس ہوتی ہے تو اس وقت جو امیڈیٹ ہارمونز کام کرتے ہیں باڈی کے انٹرنل، ان کو ہم سٹیرائڈ ہارمونز کہتے ہیں، یہ کارٹیسول نامی ہارمون کہتے ہیں۔ ان کارٹیسولز کی بھی زیادتی اور کمی سے کئی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر آپ کی باڈی میں میلز ہارمونز ہیں، میل گلینڈز ہیں اور فیمیل کے گلینڈز ہیں، جو میل اور فیمیل کے ہارمونز کو پیدا کرتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرتے ہیں، جو باڈی کی ساری نشو و نما اور میل کے اور فیمیل کے جو ریپروڈکٹیو پرابلمز ہیں ان کو ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بچوں کا پیدا ہونا اور بچوں کے جو ہے اس کے پیدا ہونے کے پروسیس کے اندر جو سارے کیمیکلز ہیں ان کی انوالومنٹ آ جاتی ہے۔ اب یہ سارا جو نیٹ ورک ہے، اس سارے نیٹ ورک کو ہم اینڈوکرائن سسٹم کہتے ہیں۔ پورا ایک نیٹ ورک فیلڈ ہے۔ اس اینڈوکرائن کی جو سائنس ہے اس کو ہم اینڈوکرینالوجی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب تھوڑی بات اور پوری کر لیں، آج پوری کر دیتے بات۔ اب اینڈوکرینالوجسٹ کون ہوتا ہے؟ ایک ایسا پرسن، نہیں اس طرح نہیں ہوتا، اور بھی لوگ ہیں۔ ایک ایسا پرسن جو پہلے MBBS کرے گا، پھر اپنی اسپیشلائزیشن کرے گا انٹرنل میڈیسن میں، اور پھر وہ اینڈوکرینالوجی کے فیلڈ میں جائے گا۔
تو یہ یعنی کہ ڈبل قسم کی اسپیشلٹی ہے. انٹرنل میڈیسن کی ایک اور برانچ ہے جس میں مزید ایکسپرٹیز آپ کی ہوتی ہیں اور پھر آپ ایکسپرٹ بنتے ہیں اس میں. تو یہ اس طرح سے اس کی گریڈنگ ہے ساری. یعنی کہ بہت محنت طلب کام ہے, بہت ٹائم لگتا ہے. اور جو اینڈوکرینالوجسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا تھائرائیڈ بھی دیکھے گا, وہ آپ کے ڈائبٹیز کو بھی ڈیل کرے گا, اور وہ آپ کی یہ جو باڈی کے باقی جو ایڈرینل گلینڈز, باقی گلینڈز کی ایشوز ہیں ان کو بھی ڈیل کرے گا. یہ سارا فیلڈ ہے اینڈوکرینالوجی کا. یہ بہت گروئنگ فیلڈ ہے پاکستان میں. آپ کو بتاؤں 1996 میں یہ انسٹیٹیوٹ جب بنا تھا, ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان, تو اس وقت لاہور میں ڈائبٹیز کی اویئرنیس بہت کم تھی. پھر ہمارے یہاں سے ایک اخبار نکلنا شروع ہوا جس کو ہم شوگر اخبار کہتے تھے, اور وہ شوگر اخبار 10 روپے کا اخبار ہوتا تھا. 10 روپے بھی ویسے ہی تھے, کئی لوگ اس کو فری بھی لے سکتے تھے. ہر میڈیکل سٹور پہ پاکستان کے, ہر میڈیکل سٹور, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے ہر میڈیکل سٹور پہ ہمارا اخبار شوگر جاتا تھا. 10 روپے تو کچھ بھی نہیں تھا, اس میں جو علم ہوتا تھا ہر مہینے وہ بے بہا اس میں خزانہ ہوتا تھا. اس میں ڈائبٹیز کے بارے میں ساری باتیں ہوتی تھی. جو ہم یہاں پروگرامز کرتے ہیں ان کا 10% بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے اویئرنیس کریٹ ہوئی. 1997 کے بعد لوگوں نے, ڈاکٹروں نے موبائل نمبر دینے شروع کر دی کیونکہ ہماری ہیلپ لائن بھی کام کرنا شروع ہو گئی. یعنی کہ ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ بڑے عرصے سے اپنی جو ایک یہ جو ایک شعور پیدا کرنا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان, لوگوں کو سینسیٹائز کرنا ہوتا ہے ڈائبٹیز کے بارے میں. اور ہمارے اشتہار جاتے تھے کہ آپ اپنی ڈائبٹیز کو پہچانیں اور اپنے ٹیسٹ کروائیں, پتہ لگے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کی یا کسی بھی ادارے کی, وہ این جی او, وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ نے ایک معاشرے میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہوتی ہے. تو اب جو ہم آگے کام کرنے لگ گئے ہیں, کچھ تھائرائیڈ کے والے سے کام ہم کر رہے ہیں, تو اس میں بھی ہمارا پرپس یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں شعور پیدا کیا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے شعور کی بات کی ہے, اویئرنیس کی بات کی. ناظرین, میں ایک جو واقعے کا ذکر کرتی جاؤں کہ ہمارے ایک پیشنٹ نے ہمیں کال کیا ہے کہ ان کے ایک جو عزیز ہیں وہ تھائرائیڈ کی وجہ سے جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی. اور جب انہوں نے اوبیسلی ڈیتھ اس لیے کیونکہ بہت دیر چکی تھی, ان کو اویئرنیس نہیں تھی. تو میں اس سے ریلیٹڈ بات کروں گی کہ یہ منتھ جو ہے جنوری کا, ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ یہ تھائرائیڈ اویئرنیس منتھ کے طور پہ اس کو منایا جاتا ہے. تو یہ اویئرنیس لوگوں میں کیوں ضروری ہے, اس کا پرپس کیا ہے, اویئرنیس نہیں ہوتی لوگوں کو تو کیا ہوتا ہے, اگر اویئرنیس ہوتی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, جس طرح ڈائبٹیز کے حوالے سے اویئرنیس ضروری ہے کیونکہ ڈائبٹیز از سائلنٹ کلر, اور ہائپر ٹینشن بھی سائلنٹ کلر ہے. 50% ہائپر ٹینسرز کو بھی نہیں پتا کہ وہ ہائپر ٹینسو ہیں. ان میں سے جو 50% ہائپر ٹینسو ہیں, جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں, وہ دوائی پراپر نہیں لیتے. اچھا, جو ان میں سے دوائی لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے, ان میں سے 50% ریگولر مانیٹرنگ کرتے ہیں بلڈ پریشر کی, اور 50% نہیں کرتے. تو الٹیمیٹلی جو پاپولیشن جو اپنا بلڈ پریشر کا علاج کرتی ہے وہ کوئی 25% سے بھی کم آ جاتی ہے, 12% پہ آ جاتی ہے. تو اتنی بڑی بیماری لوگ لے کے پھرتے رہتے ہیں. تو اس میں چونکہ کوئی کیمیکل بھی انوالو نہیں, اس پہ کوئی ٹیسٹنگ بھی اتنی انوالو نہیں, جسٹ ایک بلڈ پریشر مانیٹر کرنا ہے اور اس کی دوائیاں کھانی ہیں. میں سمجھتا ہوں بلڈ پریشر سے ایزی بیماری کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے صرف اپنی دوائی کھانی ہے ٹائم, اور اس کو چیک کرانا مشکل کوئی نہیں ہے, کوئی پریکنگ انوالو نہیں ہے. بلڈ شوگر میں تو یہ ایشو بھی آتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا, جو تھائرائیڈ کی جو کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہر 10 افراد میں سے ایک فرد تھائرائیڈ کا مریض ہے. 1 in 10. اور یہ ڈائگنوز نہیں ہے. 50% جو یو ایس کے اندر پیشنٹس ہیں ہائپوتھائرائڈزم کے یا تھائرائڈزم کے, تھائرائڈ ڈس آرڈرز کے, ان کو نہیں پتا کہ ان کو تھائرائڈ کی بیماری ہے. اچھا. موسٹ آف دا ڈاکٹرز جو ہے, ہمارے ڈاکٹرز بھی اویئرنیس کی بھی بات کرنے لگو. ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں کئی دفعہ وہ اینٹی تھائرائڈ ڈرگز کو کنٹینیو کیے جاتے ہیں یا ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کو دینے تک آ جاتے ہیں ہائپوتھائرائڈزم کریٹ کرنے کے لیے. ایک بیماری ہے جس کو ہم آنکھوں کی تھائرائڈ کی بیماری کہتے ہیں, گریو ڈیزیز. تو جو گریو ڈیزیز ہے اس کے اندر وہ ٹریٹمنٹ دیے جاتے ہیں, آیوڈین کی فارم میں دلوا دیتے ہیں, جبکہ کئی دفعہ وہ ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب اویئرنیس کی کہیں نہ کہیں کمی ہے. اچھا, کئی سارے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ لپڈ ڈس آرڈرز کو جب دیکھتے ہیں کولیسٹرول زیادہ آ گیا تو وہ کولیسٹرول کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں, جبکہ ان کے پیچھے ہائپوتھائرائڈزم چھپا ہوتا ہے.
یعنی تھائرائڈ کی بیماری ہے جس کی وجہ سے کولیسٹرول آپ کے زیادہ ہو گئے. صحیح. تو اب کس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, کولیسٹرول کو یا تھائرائڈ کو؟ جو بیسک ایشو ہے, جو بیسک ایشو ہے. ویری گڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس ان کو پہچاننے میں دقت ہے یا کہیں نہ کہیں ان کی اویئرنیس میں کچھ کمی ضرور ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ نہیں سینسیٹائز نہیں ہے. سینسیٹائز نہیں ہے, وہ سب تو انہیں پتہ ہو. آپ ایسے کسی پوچھے تو سب کو پتہ ہوگا, سمارٹلی اس چیز کو نہیں ہینڈل کر سک رہے ہوتے. ہاں, بیکاز سینسیٹائزیشن نہیں نا ہے. اب دیکھیں نا, جب ڈینگی کا سیزن آتا ہے, جب بخار چڑھتا, ہر بندہ کیا کرتا ہے, اپنی سی بی سی کرواتا ہے, کہتا ہے یار کہیں ڈینگی نہ ہو جائے. کیوں ایسا ہونے لگ جاتا ہے؟ بیکاز جو لوگ سینسیٹائز ہو گئے ہیں کہ ڈینگی بھی ایک بیماری ہے اور جس کی تشخیص سی بی سی سے ہونی ہے. جب ان کو کوئی اینٹی بایوٹک دینے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا سی بی سی پہلے کرا لیں, سنا ہے کہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ ڈینگی بخار میں خراب کرتی ہے. اویئرنیس, یہ اویئرنیس بار بار میسیجز سے آتی ہے نا. ڈاکٹرز بھی اس بارے میں شعور رکھتے ہیں, آپ کسی بخار تو پہلے سی بی سی کراتے ہیں. اسی طرح جو ٹائیفائڈ بخار ہے اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جی. ٹائیفائڈ بخار آج کل لاہور میں بہت پھیلا, اور اس کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ صرف کچھ ڈرگز کو آئی. ہر میڈیسن جو ٹائیفائڈ میں پہلے یوز ہوتی تھی وہ اب کام نہیں کر رہی. ان میں سے کچھ کر رہی ہیں. تو اس کا اصول یہ بنایا گیا کہ ہر پیشنٹ کا پہلے کلچر کیا جائے, دیکھا جائے اس کے اندر کون سا آرگنزم اس کو بخار کر رہا ہے, کیا وہ ٹائیفائڈ ہے بھی صحیح یا نہیں. پھر اگر ٹائیفائڈ ہے تو کون سی اینٹی بایوٹک سے وہ ٹھیک ہوگا, تو کون سی ہم میڈیسن دیں گے تو وہ ٹھیک ہوگا. تو اب کلچر سارے کرواتے ہیں بلڈ کے پہلے, اویئرنیس سے. تھائرائڈ کے حوالے سے بھی ایکچولی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے بچے کی ذکر کیا, میرے ایک پیشنٹ جو ہے وہ میاں بیوی آئے تھے میرے پاس, وہ اپنے تھائرائڈ ٹیسٹ کروا کے لائے تھے. اور انہوں نے مجھے یہ سٹوری بتائی تھی کہ ان کے بچے کو تھائرائڈ کا پرابلم تھا جو کہ ڈائگنوز نہیں ہو سکا, اور ڈیتھ کے قریب جا کے ڈائگنوز ہوا. تو یہ بہت ہی مطلب ٹریجک سی بات تھی, اس لیے کہ جو نیو نیٹل ٹی ایس ایچ ہوتا ہے, نیو نیٹل تھائرائڈ اسکریننگ ہوتی ہے, وہ بھی بہرحال ہونی چاہیے اصولی طور پہ, اور پارٹ کا ہمارا جو ہے پروٹوکول ہونا چاہیے, تاکہ کوئی بھی جو بچہ ہے وہ انڈیٹیکٹڈ جو بیماری کی وجہ سے اس کی ڈیتھ نہ ہو. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری یہ بات میں کہنے لگا ہوں کہ جو فیمیلز ہیں ان میں کئی دفعہ جو ابارشن ہے, جو بچے لاس ہو جاتے ہیں درمیان میں, ضائع ہو جاتے ہیں, اس کی بھی کئی دفعہ وجوہات میں تھائرائڈ کا پرابلم آتا ہے. پاکستان میں 6 to 7% لوگ ہائپر تھائرائڈ کا شکار ہیں, ہائپر تھائرائڈ ڈیزیز کا, یعنی ان کے اندر تھائرائڈ فنکشن زیادہ ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جو 5 to 6% لوگ ہیں وہ لو تھائرائڈ کی بیماری کا شکار ہیں, ہائپو تھائرائڈزم کا. پچھلے دنوں ایک مشہور قسم کے ڈاکٹر کے پیشنٹ آئے تھے, تو ویسے میں نے ان سے بائی دا وے پوچھ لیا کہ آپ کو ہائپو تھائرائڈزم ہے یا آپ کو ہائپر تھائرائڈزم ہے. تو میں نے کہا آپ کتنے عرصے سے ٹریٹمنٹ لیں؟ ان کو 10 سال سے ٹریٹمنٹ. تو ہی واز ناٹ ڈوئنگ اٹ ایکچولی, وہ بالکل نہیں ان کو پتا تھا کہ میں ہائپو تھائرائڈ کا مریض ہوں یا ہائپر تھائرائڈ. کیا پتا ڈاکٹر نے بتایا اس نے غور نہ کیا. ہاں, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نا. لیکن اویئرنیس کا فقدان, اب دیکھیں ڈائبٹیز کے حوالے سے اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہر مریض بتا دیتا ہے کہ میں ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہوں یا میں ٹائپ 1 ہوں یا میں ٹائپ 1.5 ہوں, یا کم از کم آپ سے پوچھتے ضرور ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کیا ہے. کہ جب تک پیشنٹ پوچھیں گے نہیں نا, ڈاکٹر بھی کم بتاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پوچھنے والا بھی تو انٹرسٹڈ ہو نا. تو اس ڈائبٹیز میں لوگ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں. آئی تھنک اگلے انشاءاللہ 4-5 سالوں میں لیکن پاکستان میں تھائرائڈ کے حوالے سے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک اویئرنیس لوگوں میں آتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو دیر ہو چکی ہوتی ہے نا. اوور آل بھی بات کر رہی ہوں, جیسے بھی ہم تھائرائڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہ دیٹ از ناٹ اے نیو ڈیزیز. لیکن اٹ از نیور ٹو لیٹ, یاد رکھیں میری بات, اٹ از نیور ٹو لیٹ. اب دیکھیں ڈائبٹیز کے بارے میں جو اویئرنیس 97 میں تھی, آج کہاں پہ کھڑے ہم, بہت فرق ہے نا 20 ایئرز میں. تو آپ اگلے 5 ایئر میں سوچیں, اگلے 2-3 ایئرز میں ہمارے ہی پروگرام چلتے رہے تو تھائرائڈ کے اویئرنیس کا کیا عالم ہوگا, بہتر ہو جائے گی نا. آج جو لوگ پروگرام دیکھیں گے وہ اپنے اگر وہ تھائرائڈ کے مریض ہیں تو اپنے گوگل سرچ کریں گے ہم ہائپو ہیں کہ ہم ہائپر ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر ہمیں دیکھ کے اگر کوئی ایک بھی بندہ یہ شخص اپنی اس نالج سے فائدہ لے جو آپ بات چیت کر رہے ہیں تو ہماری تو ایک سکسیسفل, ہمارے لیے تو کامیابی یہی ہے. بالکل صحیح بات.
تو یہ بات ہے کہ تھائرائڈ کے حوالے سے بھی ایکچولی اویئرنیس، تو یہ جو جنوری کا مہینہ ہے یہ اس سال میں یہ تھائرائڈ اویئرنیس کا مہینہ قرار پاتا ہے، اور اس کے حوالے سے اب شعور پیدا کیا جاتا ہے جنوری کے مہینے میں۔ اگر آپ فیس بک دیکھیں تو کافی کچھ آپ کو مواد مل جائے گا۔ کراچی میں کافی اینڈوکرینالوجسٹ جو ہیں انہوں نے اپنی فیس بک پہ پوسٹ لگائے ہوئے تھائرائڈ کے حوالے سے، تو یہ ایک وے ہے جو تھائرائڈ کے اویئرنیس کریٹ کرنے کا۔ اچھا جی، مجھے یہ بتائیے کہ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ میں یعنی کہ یہاں پر آپ کے پاس مختلف پیشنٹس آتے ہیں تھائرائڈ سے ریلیٹڈ، آپ ان میں کون کون سی بیماریاں جو ہیں آپ تشخیص ہوتی ہیں اور آپ ان کو کیا گائیڈ کرتے ہیں؟ تھائرائڈ کی جو بیماریاں ان کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں 4 مین کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ مریض ہیں جن کے کیمیکلی ڈسٹربنسز ہیں، اچھا، مثلا وہ تھائرائڈ کم میں بن رہا ہے تو ہائپوتھائرائڈزم کا شکار ہیں، تھائرائڈ جو ہے وہ زیادہ بن رہا ہے تو ہائپر تھائرائڈ کا شکار ہیں، جی، کچھ وزن بڑھ رہا ہے، کچھ کا وزن کم ہو رہا ہے، جن کا بڑھ رہا ہے ان کو عام طور پہ ہائپوتھائرائڈزم ہوتا ہے، جن کا وزن کم ہو رہا ہے وہ ہائپر تھائرائڈ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ تو کیمیکل پرابلمز ہو گئے۔ تیسرے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہاں پہ گلٹیاں ہوتی ہیں جس کو ہم گائٹر یا گلڑ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ ایک سویلنگ ٹائپ، سویلنگ وہ ایک چھوٹی سویلنگ بھی ہو سکتی ہے، ایک گٹھلی نما سویلنگ بھی ہو سکتی ہے، ایک بڑی سویلنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو کسی کو بہت زیادہ سوجن ہوئے گی، کسی کو کم ہوئے گی۔ تیسرے یہ لوگ ہیں۔ چوتھے ابھی 2 دن پہلے ایک پیشنٹ میں نے دیکھے ہیں، وہ وائرل انفیکشن گلے کی ہوئی، گلے میں خرابی ہوئی ہے، ساتھ بھی ان کا تھائرائڈ بھی انفلیمڈ ہو گیا، سوجن ہو گئی ہے، اس کو ہم تھائرائڈائٹس کہتے ہیں۔ مطلب یہ خود ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، تو وائرل تھائرائڈائٹس کے مریض ہو گئے۔ اوکے، تو یہ 4-5 مین کیٹیگریز ہیں جن کے ہم پیشنٹ پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور میں یہاں لوگوں کو ایک اویئرنیس اور دینا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہاں سوجن ہوئی ہے، آپ اس کے بارے میں نے کیا ٹیسٹ کروایا، ڈاکٹر صاحب یہ میرا ٹھیک ہے، خود بات نہیں کرنا چاہتے، خود ہی بھئی آپ کا ٹھیک، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک کا؟ ان کا مطلب ٹھیک کا یہ ہوتا ہے کہ جی میرے TSH ٹھیک ہے، میرا T4 ٹھیک ہے، T3 ٹھیک ہے۔ اب یہ TSH فری T4 فری T3 یہ ٹیسٹ ہے کیمیکل۔ کسی کا کیمیکلی ٹھیک ہونا اور سویلنگ ہونا 2 ڈفرنٹ باتیں ہیں۔ اچھا، کیمیکلی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نہ ہائپر ہے نہ ہائپو ہے، لیکن آپ کو سویلنگ تو ہے نا، ایک سمٹم تو ہے نا، پرابلم تو ہے نا، اس کا ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی اندر ایسے، اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ پہ کوئی ایسے چیزیں ہیں کہ ایسا ہو کہ کہیں وہ کینسر ہی نہ ہو خدا نخواستہ۔ تو اگر آپ کے گلے میں سویلنگ ہے، سوجن ہے، تو اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنا بھی بہت امپارٹنٹ، اس کو لائٹ لینا نہیں ہے، لائٹ نہیں لینا چاہیے، اس کے صرف بلڈ ٹیسٹ کروا کے خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ سب ٹھیک ہے۔ میں کسی کو ڈرا نہیں رہا، لیکن میں ایک اویئرنیس ہی ہے نا، یہ بھی ایک سینسیٹائز کر رہا ہوں اس ایشو کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، فیمیلز میں تھائرائڈ کی بیماری کی کمپلیکیشنز کے بارے میں بتائیے۔ فیمیلز میں تھائرائڈ کی بیماری میلز کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، پہلی یہ بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فیمیلز میں کمپلیکیشنز بھی زیادہ ہیں۔ اس کی ریزنز کیا؟ اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ فیمیل، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہ بھی صلاحیت دی کہ انہوں نے بچے پیدا کرنے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے بچے کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے، تو ان کی پریگننسی کے اندر جو وارشن ریٹس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، بچے کی گروتھ متاثر ہو جاتی ہے، تو کمپلیکیشنز بڑھنے کے بھی چانس، ہارٹ ڈیفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں، برین ڈیفیکٹس بہت ہوتے ہیں بچوں میں اگر وہ ماں ہائپوتھائرائڈزم کا شکار ہے تو، اور اگر وہ ٹریٹڈ نہیں ہے تو یہ بھی امپارٹنٹ ہے۔ صحیح ہے۔ جس طرح ہم HbA1c کے ٹارگٹس بناتے ہیں نا کہ بلڈ شوگر اتنی ہونی چاہیے، ہیموگلوبن A1c اتنا ہونا چاہیے، اسی طرح تھائرائڈ میں بھی کچھ ٹارگٹس ہیں جو پریگننسی میں اچیو کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو وہ تھائرائڈ کا پریگننسی پہ بہت اس کے نیگیٹو اثرات ہیں اگر وہ ٹریٹڈ نہ ہو تو، پھر پریگننسی سے پیچھے فرٹیلٹی پہ جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اوپر برے اثرات ہیں اگر ٹریٹ نہ کیا ہو تھائرائڈ کو۔ پھر تھائرائڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ڈپریشن ہے، ہماری فیمیلز آلریڈی ڈپریشن کی طرف مائل ہوتی ہیں، گھر کا برڈن، فائنینشیل برڈنز، شور کا سارا کرنا، بچوں کا کرنا، بچوں کو سکول بھیجنا، ان کے ریزلٹس دیکھنے وغیرہ وغیرہ، ان ساری باتوں کو ملا کے تو فیمیل ڈپریشن کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں۔ تو اس میں اگر تھائرائڈ کی بیماری شامل ہو جائے تو ڈپریشن ورس ہو جائے گی۔ سملرلی تھائرائڈ کے ہارٹ کے اوپر بڑے ایفیکٹس ہیں، تو یہ سارے ایفیکٹ جو ہیں یہ فیمیلز میں ذرا زیادہ ڈومیننٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج کا ٹاپک مجھے تو بہت اچھا لگا، اس میں کافی انفارمیشن ملی، یقیناً سننے والوں کو ملی ہوگی۔ آپ کوئی ٹیک ہوم میسیج دینا چاہیں؟ میرا ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ اپنی تھائرائڈ، اگر آپ کی فیملی میں تھائرائڈ کی ڈیزیز ہے تو اپنی اسکریننگ مسٹ کروائیں۔ جو اسکریننگ ٹیسٹ ہیں وہ TSH فری T4 فری T3 ہیں، آپ یہ کروا سکتے ہیں۔
اور اگر آپ کو کوئی جہاں سویلنگ فیل ہوتی ہے تو آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں اور وہ الٹرا ساؤنڈ والے سے اس کو الٹرا ساؤنڈ کو اپنے جو تھائرائڈ کے ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ ڈسکس ضرور کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، سویلنگ کے علاوہ اگر آپ کو ویسے گلے میں تکلیف ہو تو پھر بھی کروانا چاہیے؟ اچھا گلے کے اندر خراش جو ہوتی ہے نا وہ ہمارا گلا خراب ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے. اچھا اس کی جو سویلنگ وہ باہر ہوئے گی زیادہ. اوکے. اور کبھی کبھی یہ بہت ہیوی سویلنگ ہو تو پھر آپ کے کھانے پینے میں دشواری کر سکتی ہے یا خدا نہ خواستہ آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. اسی ٹاپک کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. ہم نیکسٹ ویک بات کریں گے ہائپو یا ہائپر کے بارے میں ڈیٹیل سے. ہمارے ساتھ رہے گا. اللہ حافظ.